عمران خان کی گرفتاری پر کوئی خاص عوامی رد عمل دکھائی نہیں دیا، کیا ان کی مقبولیت کم ہو گئی ہے؟ یہ کل کے الیکشنز آپ نے دیکھے ہیں کتنی مقبولیت کم ہوئی ہے ان کی پشاور میں اور حویلیہ میں. اس کے بعد تو یہ سوال آپ کا بنتا نہیں ہے. لاسٹ ٹائم جب پشاور میں الیکشن ہوئے تھے تو ہم نمبر 4 تھے. کل ہم 9,000 ووٹوں کی برتری سے جیتے ہیں. خان صاحب کی پاپولیرٹی آل ٹائم ہائی کے اوپر ہے، اور یہ انڈیکیٹو ہے اس چیزوں کا، وہ مستقبل جو کہ جس کی وجہ سے یہ لوگ الیکشن نہیں کرا رہے، بھاگ رہے ہیں الیکشن سے. ابھی بھی حکومت جو ہے انٹرم گورنمنٹ کو زیادہ امپاور کر کے چاہ رہے ہیں کہ وہ 90 ڈیز میں الیکشن نہ کروائیں بلکہ 2 سال اور لگایا جائے. یہ تو بھاگ رہے ہیں الیکشن سے بھائی. یہ مقبولیت ان کی گرفتاری پر عوامی احتجاج کی صورت نظر نہیں آئی. پی ٹی آئی کی جتنی بھی ساری ٹاپ لیڈرشپ ہے وہ ورچولی انڈر گراؤنڈ ہے یا جیلوں میں ہے، ٹھیک ہے. اور عوام جو ہے وہاں ایک فیئر سینڈرم جو ہے وہ پچھلے 15 سال سے فاشسٹ ٹیکٹکس جو حکومت کی ان کے استعمال سے کریٹ کیا ہوا ہے. تو پارٹی بھی نہیں چاہتی کہ لوگ اور اریسٹ ہوں، پارٹی بھی نہیں چاہتی کہ لوگ سفر کریں. کیا سمجھتے ہیں کہ عمران خان کی گرفتاری کے باوجود پی ٹی آئی قائم رہ سکے گی اور اپنی مقصد کو حاصل کر سکے گی؟ پی ٹی آئی کیوں قائم نہیں رہ سکے گی؟ پی ٹی آئی قائم ہے، پارٹی چل رہی ہے، خان صاحب بھی موجود ہیں، یہی ہیں، وہ جہاں بھی ہوں گے وہ پارٹی کو لیڈ کریں گے. انہوں نے اپنی غیر موجودگی میں ایک میکنزم جو ہے وہ فارمولیٹ کیا تھا، اور پارٹی کو اسی میکنزم کے تحت اس وقت چلایا جا رہا ہے. اور اسی جب تک وہ رہا ہو کے نہیں آتے، دوبارہ لیڈ نہیں لیتے، اس وقت تک اسی میکنزم کے تحت پارٹی کو چلایا جائے گا. اور وہ میکنزم کیا ہے؟ کون پارٹی کو لیڈ کرے گا؟ فیصلہ سازی کیسے ہوگی؟ فیصلہ سازی جی انہوں نے ایک کمیٹیاں بنائی، 2 کمیٹیاں بنائی ہیں. ایک کے بارے میں تو میں بات نہیں کر سکتا، دوسری کور کمیٹی ہے جس کے ہم ڈیلی بیسس کے اوپر پریس ریلیز بھی کرتے ہیں، کل بھی آپ کو بھیجی ہے. تو یہ کور کمیٹی جو ہے بیسیکلی یہ فیصلے کر رہی ہے کہ پارٹی کی ڈائریکشن کیا ہے، پارٹی نے کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، کس طریقے سے کرنا ہے، کس طریقے سے نہیں کرنا. میں ریٹریٹ کر دوں اپنی جو اولڈ کنٹینشن ہے. میرا خیال آپ کے ساتھ لاسٹ ٹائم میں جب میں بیٹھا تھا تو میں نے عرض کی تھی، ایک ہم سیاسی پارٹی ہیں، سیاسی اہداف ہیں ہمارے، اور سیاسی طرز سے ہم نے ان اہداف کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے. اب جب کہ عمران خان نااہل ہو چکے ہیں تو پارٹی کو قیادت کون کرے گا؟ الیکشن میں مہم کی جو ہے قیادت کون کرے گا؟ اٹس ٹو ارلی ٹو سے کہ وہ نااہل ہو چکے ہوئے ہیں. یہ تو آپ کو پتہ ہے ایک اٹس کینگرو کورٹ ڈیسیشن جس کو کہ ہم نے قبول ہی نہیں کیا. تو وہ پاور آف اٹرنی سے سائن ہونے کے بعد امیڈیٹلی ہم لوگ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جا رہے ہیں، اور ہمیں یقین ہے کہ یہ سینٹنس سسپینڈ ہو جائے گی اور الٹیمیٹلی کوش ہو جائے گی. بہرحال اگر یہ عدالت کا فیصلہ برقرار رہتا ہے ان کی نااہلی کا، تو اس صورت میں کوئی ہدایات ہیں پارٹی کس سمت میں چلے گی، کون لیڈ کرے گا؟ ہدایات ہم لے لیں گے جس وقت اگر ہم ضرورت محسوس کریں گے تو ہدایات ہم لے لیں گے. ہدایات ان کی موجود بھی ہیں، اگر کسی ایڈیشنل ہدایت کی ضرورت پڑی تو وہ ہم لے لیں گے خان صاحب سے. انہوں نے ہی پارٹی کو گائیڈ کرنا ہے، انہوں نے ہی پارٹی کو لیڈ کرنا ہے. اور انتخابی امیدواروں کے حوالے سے کیا حکمت عملی ہوگی آپ کی؟ کس طریقے سے جائیں گے انتخابات میں؟ دیکھیں، انتخابی امیدوار ہمارے موجود ہیں. میں آپ کو صرف پنجاب کی سچویشن بتا دوں. کے پی میں تو کوئی کسی کے سامنے کوئی یہ ایک شیڈ آف ڈاؤٹ بھی نہیں ہے کہ جی ہمارے پاس 1000 لوگ ہیں جو کہ لڑے. اور پنجاب کا بھی حال یہی ہے. 297 لوگوں کو ہم نے پارٹی ٹکٹ دیا تھا، ان میں سے صرف 42 ایسے لوگ ہیں جنہوں نے کہ کہا ہے کہ ہم الیکشن نہیں لڑیں گے آپ کے پلیٹ فارم سے. اور ان میں سے بھی جو میجورٹی دوبارہ ہم سے رابطہ کر رہی ہے کہ وہ واپس آنا چاہ رہے ہیں. جہاں یہ 42 گئے ہیں وہاں 42,000 لوگ جو ہیں وہ کھڑے ہوئے ہیں ہماری پارٹی ٹکٹ لینے کے لیے. سو ہمیں کسی قسم کا کوئی ایشو نہیں ہے کینڈیڈیٹس کے کانٹیکسٹ میں. آپ کے ناقدین کا کہنا ہے کہ سیاسی جماعتوں سے الگ رہنے کی وجہ سے عمران خان اس موجودہ صورتحال سے دوچار ہیں. ان کی وجوہات تھیں کہ وہ اس سیاسی لیڈرشپ کے ساتھ نہیں کرنا چاہتے تھے، کیونکہ جب بھی انہوں نے ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنے کی کوشش کی ہے انہوں نے NRO ڈیمانڈ کیا. اور آپ نے پچھلے 15 ماہ میں دیکھ لیا ہے کہ جو انہوں نے اصل میں کام کیا ہے وہ NRO ہی لیا ہے. خان صاحب اس مسئلے کے اوپر ان سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. صرف باقی ہر چیز جو کہ ملک جو فیس کر رہا ہے اس کے لیے ہم نے ہمیشہ اپنی ولنگنس جو ہے وہ آفر کی ہے. لیکن آپ کی حکومت کے دور میں جتنے سیاسی رہنما گرفتار ہوئے ان کرپشن کے کیسز میں، سب کو عدالتوں نے چھوڑ دیا. تو کیا اب عمران خان ان سے بات کریں گے؟ عدالتوں نے اب چھوڑا ہے نا، اور اب فیل کرتے ہیں کہ یہ بھی انہوں نے انجینئرڈ ان کی ایکویٹل ہے. یہ بھی کوئی فیئر ٹرائل کے ذریعے ایکویٹل نہیں ہے، کیونکہ ہم ان کیسز کی نوعیت کو سمجھتے ہیں. ان کیسز میں ان کو پنشمنٹ ہونی چاہیے تھی لیکن نہیں ہوئی. فوج مخالف بیانیاں اپنانے سے پی ٹی آئی کی مقبولیت میں اضافہ ہوا یا کمی ہوئی؟ دیکھیے، فوج کے ساتھ ہمارے کوئی مسائل نہیں ہیں.
انسٹیٹیوشن کے ساتھ اپنے کو ہمارے کوئی مسائل نہیں. خان صاحب نے بارہا کہا ہے یہ میرا ملک ہے, یہ میری فوج ہے. اگر خدا نخواستہ کوئی انڈیویجولس کے ساتھ مسائل ہوئے ہیں یا ہو گئے تو وہ بھی بیس کے اوپر بیٹھ کے حل ہو سکتے ہیں. ہم یہاں کوئی خدا نخواستہ انسٹیٹیوشن کے خلاف کام نہیں کر رہے, انسٹیٹیوشن کو ہم کمزور نہیں کرنا چاہتے. وہ پاکستان کے انٹرسٹ میں ہی نہیں ہے, وہ کسی بھی صورت میں پاکستان کے انٹرسٹ میں نہیں ہے. اور ان کی سٹیٹمنٹس آپ پڑھ لیجئے فرام ٹائم ٹو ٹائم, انہوں نے ہمیشہ انسٹیٹیوشن کو سپورٹ کیا ہے. کوئی لڑائی نہ تھی, نہ ہے اور نہ ہوگی. تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بیانیہ اپنانے سے آپ کو فائدہ ہوگا انتخابات میں یا نقصان ہو سکتا ہے؟ یہ بیانیہ یہی تھا ہمیشہ سے, کوئی نیا نہیں ہے یہ بیانیہ, بالکل یہ نیا بیانیہ نہیں ہے. وہ فرسٹریشنز ایک کچھ اوقات کے اوپر آئی تھیں ان کو, جس سے جب وہ اپنا ایف آئی آر درج نہیں کروا پا رہے تھے, ان کے اوپر اسیسینیشن اٹیمپٹ ہوئی تھی, کچھ انڈیکیشنز تھے, تو وہ آتے ہیں فیس پہ چلے جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم وہیں گلو کر لیں اپنے آپ کو اور موو نہ کریں. زندگی جو ہے وہ موومنٹ کا نام ہے, آگے بڑھتے ہیں اور آگے بڑھنا ہے اور آگے بڑھنا ہے. اس ملک کے جو مسائل ہیں وہ بڑے گمبھیر ہیں اور ان مسائل کو حل کرنے کے لیے سب لوگوں کو بیٹھنا پڑے گا, دیکھنا پڑے گا کہ کس طریقے سے اس ملک کو آگے لے کے جانا ہے. اور ہم آج کی حالات میں اگر یہ کنٹینیو کرتی ہیں تو یہ ملک نیچے کی طرف جا رہا ہے, اوپر کی طرف نہیں جا رہا.